اور شہر مشرق نے افغانستان کا ایک لبرل بادشاہ تھا جس کا نام تھا امیر امان اللہ خان۔ اس کی سوچ بھی نہیں تھی جس طرح کہ آج ہماری سوچ بنتی جا رہی ہے۔ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں قرآن کی تعلیمات کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم حدیث رسول سے دور ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح لوگ ترقی کر رہے ہیں ہم بھی ترقی کریں، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی کے جو ہمیں اصول عطا فرمائے ہیں، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروج کے جو ہمیں اصول عطا فرمائے ہیں، ان اصولوں کو چھوڑ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ترقی نصیب ہو، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ رب اور رسول کو چھوڑ کر ترقی کی طرف جائے۔ مسلمانوں نے جیسے جیسے رب اور رسول کو چھوڑا ہے، ترقی کی طرف نہیں بلکہ اور بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، فرمایا کہ لوگوں اگر تم نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، میں نے جو تمہیں قرآن دیا ہے اگر تم نے اس قرآن کے اصولوں کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے تمہاری معیشت کم کر دی جائے گی، تمہاری وہ جو ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ تمہیں یہ وقار، تمہیں یہ اہمیت، تمہیں یہ دہشت، تمہیں یہ مرتبہ اور تمہیں یہ مقام اللہ نے قرآن کے صدقے عطا کیا تھا، اور تم نے اسی قرآن کا بائیکاٹ کر دیا جس قرآن سے اللہ نے تمہیں عزت عطا فرمائی، اور تم سمجھتے ہو کہ تم قرآن کے اصولوں کو چھوڑ کر تمہیں ترقی ملے گی، تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں سکون مل جائے گا، تمہارے ہاں بد امنی ختم ہو جائے گی، خوشحالی آ جائے گی۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جس طرح تم قرآن سے دور ہوتے جاؤ گے، خوشحالی آنا تو دور کی بات ہے، تو اور زیادہ ذلت میں گرتے جاؤ گے۔ ذلت سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب ہدایت جو اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کتاب ہدایت سے ہدایت لے کر چلیں تو اللہ ذلت سے نکال کر پھر ہمیں عزت عطا فرما دے گا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے غلام اور مسلمان جیسے جیسے اسلام سے دور ہوتے جائیں گے ان کی عزت گھٹتی جائے گی، یہ ذلت میں گرتے جائیں گے، خوار ہوتے جائیں گے، بد امنی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، سکون چھین لیا جائے گا، چین کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ انہیں امن اور سکون اور چین کی دولت تب نصیب ہوگی جب یہ مسلمان اسلام کے ساتھ پھر سے وابستہ ہو جائیں گے۔ تو اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کے زوال کی متعدد وجوہات ہیں، اور ہیں بھی صحیح، بن بھی سکتی ہیں۔ کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں جی ہمارا زوال اس وجہ سے تھا، ہم نے فلاں کام کر دیا، تو اقبال نے کہا تھا کہ اور بھی بڑی وجہ ہیں، لیکن اگر مجھ سے حقیقت پوچھنا چاہتے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی سینے عشق رسول سے خالی ہوئے تو وہ ذلت اور خواری کی طرف چلتے گئے۔ سینوں میں جب عشق رسول کی دولت نہ رہی، پھر وہ مقام نہ رہا، پھر وہ عظمت نہ رہی، پھر وہ مرتبہ نہ رہا، پھر وہ بلندی نہ رہی، پھر وہ عزتیں نہ رہی۔ عزتیں تو اللہ نے عطا کی تھی مصطفیٰ کے صدقے سے، عشق مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے عزتیں عطا کی تھی۔ اور اگر آپ کو میری بات کے اوپر اب بھی تسلی نہ ہو تو حال کی طرف چلے جائیں۔ غازی ممتاز حسین قادری نے حضور کی عزت کے لیے ایک گستاخ رسول کو مارا۔ اس پولیس والے کو کوئی نہیں جانتا تھا، کسے پتا تھا کہ کون ہے کہ کون نہیں، لیکن جب عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں روشن ہوئی اور مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کے لیے کام کیا، تو اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خبر نہ ہو۔ جہاں بھی عاشق رسول کا نام آتا ہے تو ممتاز قادری کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک مولوی ہو، عام سے ایک چھوٹی سی مسجد کا مولوی ہو جس کا اپنا گھر بھی نہ ہو، نہ کوئی اپنے پاس اتنی مال و دولت ہو، آج تو بڑے بڑے رتبے رکھنے والے کو کوئی نہیں پہچانتا، لیکن عام سا ایک مولوی ہو، کوئی مالدار بھی نہ ہو، چھوٹی سی مسجد کا ایک خطیب ہو، لیکن جب عشق مصطفیٰ کی بات کرے تو آج کی دنیا اسے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے۔
یہ وہ عزت ہے جو اللہ عشق مصطفیٰ کے سب کے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اقبال نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکل گیا، ذلت مقدر بن گئی، اور اب یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، بڑے بڑے وزیر اور مشیر پر بلا کر بڑے بڑے مشورے کر لیں، ذلت کے گڑھے سے یہ نہیں نکل سکتے۔ نکلنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے، وہ ہے عشق مصطفیٰ، وہ حضور کی محبت ہے، وہ حضور کی اطاعت ہے۔